السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتحريما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم و مکرم سامعین کرام و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا ہمیں فخر عظیم عنایت فرمایا۔ اور اس پرآش و پرفتن دور میں جہاں ہر طرف لادینیت اور بہیمیت پھیلی ہوئی ہے، دین دوری کا عالم ہے، ایسے نت نئے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام، اہل بیت طہار، علماء اہل سنت، مشائخین عظام جو اہل بیت طہار سے سادات کرام ہیں، ان تمام کی نسبتوں سے ہمیں وابستہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان تمام کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، آمین۔ آئیے بزرگوں، الحمدللہ ہم اہل بیت طہار کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر طرح کی گندگی کو، ناپاکی کو دور فرمانے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے ناپاکی کو دور کر دے اور مکمل خوب پاک و صاف فرما دے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، ہم پہ لازم کیا۔ الحمدللہ ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روایتوں کے ساتھ تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء کرام، مجتہدین، مجددین، ائمہ، مفسرین، فقہاء، اکابرین اہل سنت، ان تمام کے عطا کردہ حوالوں سے الحمدللہ ہم گفتگو کو جاری رکھے ہیں۔ اب آئیے اہل بیت طہار، ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن کن آیتوں میں بیان فرمایا ہے اہل بیت طہار کی شان کو، کون سی آیتیں اہل بیت طہار کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ اگر وقت مناسب رہا تو انشاءاللہ العزیز ہم مزید صحابہ کرام خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین
اور ائمہ مجتہدین کے اقوال بھی ہم پیش کریں گے کہ ان کی جانب سے انہوں نے اہل بیت طہار کے متعلق جو تعظیم اور توقیر اور عقیدت کا مظاہرہ فرمایا اس کے متعلق بھی ذکر ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسی آیت کریمہ کو لے لیتے ہیں جو پارے نمبر 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 23، جس کا ہم نے پچھلے نشستوں میں بھی اسی آیت کریمہ کے متعلق ہم نے گفتگو کیا۔ آج میں نے خطبہ مسنہ میں اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کریمہ کا آخری جو حصہ ہے اس کو مزید میں نے آج تلاوت بھی کی۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اب آئیے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ قرابت کی محبت مانگتا ہوں، اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدرداں ہے، یہ بھی فرمایا۔ اب یہ آیت کریمہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس پر ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے اہل بیت طاہر کی محبت کو، مودت کو ہم پر واجب کیا، فرض کیا، اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ذکر فرما رہا ہے سورہ شورى کی اس آیت کریمہ میں کہ جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اور ثواب بڑھا دیں گے۔ امام حاکم نے حضرت سیدنا حسن بن علی یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا مذکورہ آیت میں نیکی کمانے سے مراد ہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اب دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ نے جو فرمایا مَن يَقْتَرِفْ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اس سے مراد اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہے۔ حضرت حسن بن زید بن حسن بن علی ان کے والد اور ان کے دادا کے طریق سے روایت فرماتے ہیں، انہی کی مثل اسے امام طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت عمرو بن شعیب سے روایت کیا ہے، اور اسے قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں اور علامہ سیوطی نے الدر المنصور میں، اور اسی طرح امام شعبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مذکورہ یہ جو آیت ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اس آیت میں نیکی سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ علامہ سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس روایت کو احیاء المیت بفضائل آل البیت میں بھی بیان فرمایا، اور امام ثعلبی نے الکشف البیان میں کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں روایت کو نقل کیا کہ جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اور ثواب بڑھائیں گے۔ اس سے مراد انہوں نے فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں کہا
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور نزید لہو فیہا حسنہ جو کہا اللہ نے، ارشاد فرمایا یعنی ہم اس شخص کو 10 گنا بلکہ اس سے زیادہ نیکیاں دیں گے، 10 گنا بلکہ اس سے زیادہ نیکیاں. ان اللہ غفور شکور، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ گناہ بخشنے والا ہے اور نیکوں پر مہربانی فرمانے والا ہے، قدرداں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قدر فرمانے والا ہے. اب دیکھیے تمام مفسرین کرام نے، جتنے مفسرین کا میں نے نام لیا وہ تمام مفسرین کرام نے یہاں پر نیکی سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے. اور ابو حفص حنبلی اپنی کتاب اللباب میں اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا کے متعلق تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی جو اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، اطاعت فرمانبرداری کمائے گا، نزید لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس میں آخرت میں ثواب اور بڑھا دیں گے. ظاہری عمومی الفاظ کسی بھی نیکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ جو اللہ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ بعد میں یہ ذکر ہو رہی ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے اہل بیت سے جو مودت ہے، جو محبت ہے، اس میں تاکید اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے. انہیں اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر فرمایا، ہم پہ لازم کیا، واجب کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو نیک کام کرے، یعنی جو اہل بیت کے اطہار کی محبت کرے گا ہم اس کی اور خوبی بڑھائیں گے. تو دیکھیے آپ اسی آیت کریمہ میں اہل بیت اطہار کی شان بیان کی جا رہی ہے. علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر میں کہا کہ یہاں پر مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کو نقل فرماتے ہوئے کہا کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور بھی دیگر تفاسیر میں یہ ذکر ہے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کہ ابن غالب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اہل بیت سے محبت کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب دیکھیے آپ، یہ ہوا 25ویں پارے کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ واضح ہو گئی ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے، اور جو نیکی کمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اخروی ثواب بڑھائے گا. وہ نیکی کمانے سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے. اب آئیے قرآن مجید میں پارے نمبر 29 سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان دونوں نام ہیں، اس سورے کے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 12 تک اہل بیت اطہار کی شان بیان کی گئی. طویل 5 سے لے کر 12 تک جو آیتیں ہیں طویل ہے، میں بس ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو اہم ترین بات ہم کو جاننا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب دیکھیے ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے. اب دیکھیے اس آیت کریمہ جن کے متعلق نازل ہوئی اس میں 2 قول بیان کیے گئے. پہلا قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی مولائے کائنات
اور سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما اور ان کی کنیز فضہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جمیع نیکوکاروں اور اعمال حسنہ نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یہ کیا ہے؟ اس قول کے مطابق ایک اطلاق عام ہے۔ اب دیکھیے راجح قول کیا ہے؟ اول ہے، پہلا قول، جیسا کہ امام ابو اسحاق نے الکشف البیان میں کہا ہے، اور امام ابو صالح اور مجاہد نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، اس کے بارے میں کہا کہ یہ حضرت علی اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور ان کی خادمہ جس کا نام فضہ ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام قرطبی نے اس سے ملتی جلتی روایت بیان کی ہے۔ اور دیکھیے آگے علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ حضرات ذرا غور سے سماعت کریں۔ قرآن مجید کے پارے نمبر 29 میں آخری پارے سے پہلا ایک پارہ، 29واں پارہ، تبارک الذی جس پارے کا نام ہے، اس پارے میں سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، سورہ نمبر 76، اس میں آیت نمبر 8، 9، 10، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو آپ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما شہزادے ہیں، ننھے منھے، بیمار ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ان دونوں کی عیادت کی، لوگوں کے ساتھ۔ تو لوگوں نے کہا، ساتھ میں جو اصحاب تھے انہوں نے کہا، اے علی ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے کوئی نظر مان لیں، بچوں کی صحت یابی کے لیے کوئی نظر مان لیں۔ اگر یہ دونوں اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ وہ دونوں شفا یاب ہو گئے، لیکن ان دنوں نظر کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مولا علی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہم پچھلے نشست میں بھی بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص وہ شان عطا کی ہے کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی اپنے پاس رکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھتے، جتنی انہیں ضرورت ہے بقدر کفایت۔ اب دیکھیے ان کے پاس کچھ نہیں، میں روایت کی تلاوت کر رہا ہوں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے تعلق رکھنے والے شمعون یہودی سے 3 صاع جو قرض کے طور پر لیے۔ 3 صاع جو مدینے کا ناپ ہوتا ہے، 1 صاع وہی ہے جو ہم صدقے فطر کے طور پر نکالتے ہیں۔ صدقے فطر جو ہم نکالتے ہیں نا تو 1 صاع کے برابر ہوتا ہے، مدینہ منورہ کا 1 صاع۔ تو اب اندازہ لگا لیجئے، ہم اپنے اپنے ملک میں اس کا جو حساب ہوتا ہے اس حساب سے ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں، تو 1 صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ وہ وزن کے برابر۔ ایسے 3 صاع آپ نے جو قرضے میں لیا، کس سے؟ شمعون یہود سے، خیبر سے تعلق رکھنے والا شمعون، اس سے آپ نے قرض لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 صاع جو کیا کہتے ہیں جو آپ نے لیا تھا، وہ 1 صاع جو آپ نے اس کو کیا کیا؟ پکا لیا، اس کو کھانے کے طور پر، سالن جو بھی ہے آپ نے اسے پکایا، اور پکانے کے بعد گھر والوں کی تعداد کے حساب سے 5 روٹیاں بنائیں، اور انہوں نے افطاری کرنے کے لیے ان روٹیوں کو اپنے سامنے رکھا، کیونکہ اب دن بھر روزہ رکھے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ روزہ رکھے، سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی روزہ رکھے ہیں، اور خادمہ فضہ رضی اللہ عنہا یہ بھی روزہ رکھی۔ اب تینوں روزہ رکھے، اور وہاں پر جملہ 5 ہے کیونکہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما بھی ہے، تو 5 روٹیاں بنائیں۔ تو انہوں نے افطاری کرنے کے لیے ان روٹیوں کو اپنے سامنے رکھا، تو ایک سائل نے صدا لگائی۔ اب ذرا یہ غور کرنا
ایک سائل جو صدا لگاتا ہے۔ اب یہ اسی آیت کریمہ کی جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس آیت کریمہ پہ آپ ذرا غور و فکر فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، خاص طور پر ہم یہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے گھرانے میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو اپنے کلام مجید میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں نازل فرمایا۔ اب دیکھیے، جب صدا لگائی ایک سائل نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں کہ گھر والوں، یعنی اہل بیت اطہار، تم پر سلامتی ہو، میں ایک مسکین مسلمان ہوں، تم مجھے کچھ کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوانوں سے کھلائے گا۔ انہوں نے اپنے اوپر اس کو ترجیح دی، یعنی خود نہیں کھا کے اس کو کھلا دیں گے، اس طرح انہوں نے ترجیح دی، اور رات صرف پانی پر گزار لی، یعنی اس کو دے دیے سائل۔ دن کو وہ پھر سارے روزے کی حالت میں رہے۔ جب رات ہوئی اور انہوں نے اپنے سامنے رکھا کھانا، تو ایک یتیم ان کے پاس کھانے کی امید لے کر آ گیا، تو انہوں نے اسے اپنے اوپر ترجیح دی، یعنی خود بھوکے رہے اور اسے کھلا دیے۔ پھر تیسرے دن ایک قیدی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو انہوں نے پہلے کی طرح عمل کیا۔ ہر 3 دن مسلسل لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں، اور افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، سائل آ رہا ہے۔ پہلے دن یتیم آیا، دوسرے دن مسکین، کیا کہتے ہیں، پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا۔ اب تیسرے دن جو قیدی آیا اس کو بھی آپ نے دے دیا۔ جب بغیر کھائے کے اس کو دے دیتے ہیں اور مسلسل روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جب انہوں نے صبح کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھاما۔ شہزادے مصطفیٰ حسنین کریمین کا ہاتھ تھامتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو شدت بھوک سے پرندے کے بچوں کی طرح تڑپ رہے تھے، پرندے کے بچوں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں اس بری حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ اور آپ اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیے تاکہ اپنی لخت جگر کو بھی دیکھیں۔ جیسے مولا علی حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو لے کر آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی حالت انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکی ہے۔ دیکھتے ہی کیا حالت ہو گئی، یہ کیسی حالت ہے؟ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بری حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر کیا کیے، گھر کے اندر چلے گئے، کیونکہ اپنی لخت جگر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو محراب میں پایا۔ آپ کے حجر فاطمہ میں محراب ہے، آج بھی دیکھیے آپ مسجد نبوی میں الحمدللہ زیارت کرنے والوں کو زیارت کا موقع ملتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زیارت سے مشرف فرمایا ہے، مزید زیارتوں سے مشرف فرماتے رہے۔ وہ محراب جو حجر فاطمہ میں ہے، سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محراب میں پایا، جن کی پشت ان کے پیٹھ سے لگ چکی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، اسی وقت غمگین ہو گئے، کیونکہ ایک طرف شہزادے ہیں اور ایک طرف داماد رسول حضرت علی ہے اور ایک طرف اپنی لخت جگر ہے، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کے متعلق آپ کو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس سورے کو قرات کیا، اس سورے کو آپ نے تلاوت فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں
مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ دیکھیے آپ، اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے جن کا 3 دن تک نظر مانے ہوئے تھے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی بیماری سے شفا یابی کے لیے روزے کی نیت، روزے کی منت، روزے کی نظر مانے تھے، اور روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ مولا علی نے قرضے کے طور پر 3 سا جو لیا، اور وہ 3 سا ایک ایک روزے کے افطار کے لیے آپ نے لایا تھا اپنے گھر میں، پکوان بھی کیا، افطار کے لیے تیار کیا، کھانا دسترخوان پر چن دیے تھے، لیکن جیسے ہی سائل آیا پہلے دن مسکین، اس کو دے دیے، دوسرے دن یتیم آیا اس کو دے دیے، تیسرے دن قیدی آیا اس کو دے دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ۔ دیکھیے آپ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، انہیں اہل بیت اطہار اللہ کے لیے کھانا دیتے، لوجہ اللہ، خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، بدلہ نہیں چاہتے تھے، شکریہ ادا کرو ہمارا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، نہیں، احسان نہیں جتاتے تھے، بلکہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان میں فرماتا ہے، بے شک یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو فرما رہے ہیں ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ اب دیکھیے علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں اس کا ذکر کیا۔ اب یہ جو تفسیر ہے، اس تفسیر کو آپ اور بھی مفسرین کرام کے تفاسیر میں آپ اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور امام قرطبی نے بھی، اور امام محب الدین طبری نے بھی، اور کیا کہتے ہیں ان تمام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کو ذکر کیا ہے اپنے تفسیر میں کہ اس آیت کریمہ سے مراد مولا علی، سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فضہ رضی اللہ عنہ، یہ مراد ہے۔ اب دیکھیے آپ آگے، امام خازن نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، اور امام نیشاپوری نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، اور دیکھیے امام سیوطی نے اپنی تفسیر میں لکھا ابن مردوے سے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمان الہی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ کے متعلق روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نازل ہوئی۔ علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا، علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ایک اور واقعے کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق۔ اب علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر میں لکھا، علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں لکھا، اور علامہ آلوسی اور علامہ شوکانی نے دونوں نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اسی روایت کو لکھا کہ وہ روزے سے تھے، نظر مانے تھے، روزے سے تھے، افطار کے وقت سائل آیا ان کو دے دیے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت عطا سے مروی روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو کھجوروں کے درختوں کو پانی لگانے پر جو کی صورت میں اجرت ملی، چنانچہ انہوں نے حریرہ آٹے اور گھی کے حلوے کے لیے اس میں سے ہر دن کا ایک تہائی حصہ مقرر کیا، انہوں نے اس کے ساتھ دوسروں کو ترجیح دی۔ ایک اور واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہر دو واقعے کی طرف بھی اشارہ اہل بیت اطہار ہے۔ اب یہ ہو گئے قرآن مجید کے ان دونوں جگہوں سے، سورۃ الشورى کی آیت سے اور سورۃ الدہر کی آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت اطہار کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب آئیے مزید ہم دیگر آیت کریمہ کے ذریعے سے بھی اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کے متعلق، سورہ آل عمران کی آیت انتہائی مشہور آیت ہے جس کو ہر کوئی سناتا ہے بڑے زور و شور سے۔
کیونکہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی سناتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ قرآن ہے جس سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے میں خرابی ہے، جن کی نیت میں کھوٹا ہے، جن کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ آل عمران کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اب اس آیت کے معنی میں مختلف اقوال ہے۔ پہلا قول ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اب یہ قرآن مجید کیوں ہے؟ اس کے لیے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن ایک ذریعہ ہے، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، سو تم اسے تھام کر رکھو کیونکہ تم اس کے بعد ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کے شان کے موافق، ہمارے جیسے ہاتھ نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے علامہ سیوطی نے اپنے در المنصور میں۔ اس حدیث کے متعلق انہوں نے روایت کی اپنی تفسیر میں، اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا۔ اور دوسرا قول ہے اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہے۔ اور انہی میں سے ایک روایت سالمی نے اپنی تفسیر الکشف البیان میں روایت کی۔ اب حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد الصادق، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، محمد باقر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، آپ فرماتے ہیں ہم اللہ کی رسی ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ہم اللہ کی رسی ہیں، جس کے متعلق اس نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اسی پر متواتر حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت طاہر، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ سو دیکھو کہ تم میرے بعد ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس تالاب پر قیام فرما ہوئے جسے خم کہتے ہیں، وہاں پر بھی حدیث پاک کا ذکر ہے۔ اور امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن شیبہ اور حاکم نے حضرت زید بن ارقم سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید، یہ کیا ہے؟ آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ایک رسی ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت طاہر۔ اور اسی طرح ان الفاظ سے امام احمد نے اپنی مسند میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، امام ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت ابو سعید الخدری اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہی حدیث پاک۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو نائب، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی رسی ہے، رسی کی طرح ہے، اور یہ میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ آپ ذرا غور فرمائیے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ انی مقبول و انی قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی و انکم لن تضلوا بعدہما۔ دیکھیے آپ، یہ امام بزار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ بے شک میرا وصال
ہونا ہے، اور میں نے تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑی ہے، ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، تم ان دونوں کو تھامے رکھنا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ امام ترمذی اور طبرانی نے بھی روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران حج عرفہ کے دن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر سوار خطاب فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطاعت اور اہل بیت اطہار ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کتاب اللہ ہے اور میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر انہیں عزیز ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ امام حاکم نے روایت کیا اور فرمایا کہ حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیے آپ ایک اور واقعہ، ایک اور روایت سن لیجیے۔ امام طبرانی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے طویل روایت تخریج کی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو ذرا اچھا سے غور سے سنیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دیکھنا کہ میرے بعد تم دو بھاری چیزوں سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ اب حدیث کے الفاظ کو دیکھیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، فنادى منادی وما الثقلان یا رسول اللہ، وما الثقلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال کتاب اللہ طرف بید اللہ وطرف بأیدیکم فاستمسکوا به لا تضلوا والآخر عطرتی وإن اللطیف الخبیر نبأنی انہما لن يفترقا حتى يرد علی الحوض سألت ربی ذلك لہما فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، اور كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے آپ آقا کیا فرماتے ہیں، دو بھاری چیزیں، ان سے کیسا سلوک کرتے ہو تم، دیکھنا میرے بعد۔ ایک ندا دینے والے، آواز دینے والے نے آواز دی، یا رسول اللہ وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز میری اطاعت ہے، اہل بیت اطہار، آقا کے خاندان۔ بے شک لطیف خبیر رب تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گی۔ میں نے اپنے رب سے ان دونوں کے لیے یہی مانگا ہے، تم ان دونوں پر پیش قدمی نہ کرنا، آگے نہیں بڑھنا ان دونوں سے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی ساتھ ساتھ رہنا ان کے، اور نہ تم ان کو سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے آپ، امام طبرانی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، سنا آپ، امام طبرانی معجم الکبیر میں اور امام سیوطی نے بھی در المنصور میں بھی اس کو روایت کی۔ اندازہ لگائیے آپ کیسی روایتیں ہیں، یہ احادیث طیبہ ہے۔ آج ہم اس سے نظر انداز کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کون ہیں، سادات کرام کون ہیں، مشائخ نظام کون ہیں؟ جی انہی کے صدقے طفیل میں تو دین ہم تک پہنچا، انہی کے نسل پاک میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز تشریف لاتے ہیں، انہی کے نسب میں حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم الاجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور انہی کے نسل پاک میں حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اور انہی کے حسب نسب میں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ تارک السلطنت یہ تشریف لاتے ہیں۔ اتنے اولیاء کرام یہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ یہی اہل بیت اطہار کے خانوادے ہیں، یہی سادات کرام ہیں،
اور یہی ہے وہ جن کے متعلق آقا نے فرمایا ہے. اب ذرا غور فرمائیے بزرگوں، یہ حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا. اللہ نے فرمایا رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو مضبوطی سے. یہ رسی سے مراد وہی اہل بیت اطہار ہے، وہی اہل بیت اطہار ہے. ایک اور روایت سن لیجئے. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَہ، صحابہ اکرام کی جماعت روایت کرتی ہے. کیا روایت کرتی ہے؟ کہ ان میں یہ نام بھی شامل ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، زید بن ارقم، جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، ابو سعید الخدری، حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن اسید الغفاری، اسید الغفاری، خزیمہ بن ثابت، سہل بن سعد، عدی بن حاتم، عقبہ بن عامر، ابو ایوب الانصاری، ابو شریح الخزائی، اور کیا کہتے ہیں ابو قدامہ الانصاری، ابو لیلہ، ابو الحیثم بن تیہان، اور عامر بن لیلہ بن ضمرہ، عبداللہ بن عباس، ابو ذر الغفاری، ابو رافع، ام سلمہ، ام ہانی رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہم، اور بھی یہ تمام کے تمام دیگر. بزرگوں، یہ دوسرا قول جو ہے اللہ کی رسی سے مراد کون ہے؟ اہل بیت اطہار. اب تیسرا قول ہے اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، جیسا کہ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. ان سے روایت کیا کہ انہوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے متعلق اللہ کی رسی سے مراد جماعت کا. اب یہ بھی ابن جریر طبری اور ابن ابی حاتم رازی اور کیا کہتے ہیں الفسوی اور اللالکائی، ان تمام نے بھی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پاک کو بیان کی. کیا ہے حدیث پاک؟ آپ سماعت فرمائیے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں ایک کے سوا باقی تمام دوزخ میں جائیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گروہ کون سا ہے؟ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور اشارہ کر کے فرمایا وہ جماعت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی. کون سی آیت؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اس کو کیا کہتے ہیں امام طبری نے، امام سیوطی نے نقل کی ہے اس روایت کو. الفاظ کیا ہے احادیث طیبہ کے کہ ان بنی اسرائیل افترقوا على 71 فرقة وان امتی ستفترق على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذه الواحدة؟ یہ ایک کون ہے؟ قال فقبض يده، اساس میں اپنی مٹھی کو بند کیا. وقال الجماعة، اور فرمایا جماعت ہے. اب دیکھیے، اب یہ تیسرا قول. اور چوتھا قول یہ ہے اللہ کی رسی سے مراد اطاعت ہے، اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے. یہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور امام ابن ابی حاتم سے نے روایت کیا ہے. ابو العالیہ نے کہا کہ اس سے مراد اللہ وحدہ کے لیے اخلاص ہے. اسے ابن جریر نے بھی تخریج کیا، حضرت قتادہ نے بھی کہا یہ اللہ تعالیٰ کا عہد اور اس کا امر ہے. ابن زید سے مروی ہے، انہوں نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، جیسا کہ اسے ابن جریر نے بیان کیا. یہ تمام اقوال صحیح ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے حق میں دلائل ہیں اور ہم ان کے مابین کوئی تضاد نہیں پاتے. تو یہ ہوا سورہ آل عمران کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب آئیے سورہ نمل کی آیت کے متعلق. سورہ نمل میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. سورہ نمل آیت نمبر 89 سے 90 تک. اب دیکھیے، اب یہاں پر بھی
آپ ذرا غور فرمائیے، المراد بالحسنۃ الایمان والمراد بالسیئۃ الشرک. اب یہ کیا ہے؟ نیکی کمانے سے مراد ایمان ہے اور برائی کمانے سے مراد شرک ہے. یہ بیان کیا گیا، یہ پہلا قول ہے. اب آئیے دوسرا قول کیا ہے؟ کما ذکر بعض المفسرین ان المراد بالحسنۃ هنا حب آل البیت وان المراد بالسیئۃ بغضهم. اب ذرا غور کرنا، یہ کیا ہے؟ دوسرا قول میں بیان کر رہا ہوں. دوسرا معنی جو نیکی لاتا ہے اس کے متعلق جو برائی لاتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا معنی یہ، مفسرین نے کہا یہاں حسنت سے مراد، نیکی سے مراد اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور سیئہ برائی سے مراد ان سے بغض رکھنا ہے. اور تفسیر ثعلبی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی سے مراد ہم اہل بیت ہیں. مولا علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں نیکی سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت سے محبت ہے، اور برائی سے مراد ہم اہل بیت سے بغض رکھنا ہے. چنانچہ اس برائی کو، جو اس برائی کے ساتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ منہ کے بل آگ میں اسے ڈالے. انہوں نے کہا، ابو داؤد السبیعی نے، کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ابو عبداللہ یہ وہ ہے جن سے روایت انہوں نے کی ہے. حضرت عبداللہ الحذلی سے، کنہوں نے روایت کی؟ ابو داؤد السبیعی نے. تو ابو داؤد السبیعی روایت کرتے ہیں عبداللہ الحذلی سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عبداللہ الحذلی حاضر ہوئے تو حضرت مولا علی نے فرمایا اے ابو عبداللہ، کیا میں تمہیں اس نیکی کی خبر نہ دوں؟ مولا علی کرم اللہ جو فرماتے کیا میں تمہیں اس نیکی کی خبر نہ دوں جو اسے بجا لائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو برائی کی جو اسے کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اوندھے منہ ڈالے گا، اور اس برائی کے ساتھ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے. انہوں نے فرمایا نیکی ہم سے محبت ہے اور برائی ہم سے بغض ہے. مولا علی کرم اللہ جو خود فرماتے نیکی کیا ہے؟ ہم سے محبت ہے، اور برائی کیا ہے؟ ہم سے بغض ہے. اور بھی ایک روایت ہے، امام رویالی نے اپنے مسند میں کہا کہ یہاں پر میں تمہیں اس نیکی کی خبر نہ دوں کہ اس کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں پہنچائے گی. مولا علی کرم اللہ وجہ فرما رہے کہ ان سے کہا گیا اللہ آپ پر رحمت فرمائے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اہل بیت کی محبت. پھر فرمایا کیا میں تمہیں اس برائی کی خبر نہ دوں کہ اس کے ساتھ کوئی طاعت، کوئی فرمانبرداری نفع نہیں دے گی؟ عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا ان سے بغض رکھنا ہے. آپ دیکھیے، آپ یہ آیت کریمہ سے ثابت ہو گئی کہ یہاں پر بھی مراد اہل بیت اطہار کی محبت ہے. اہل بیت اطہار مراد ہے، نیکی سے مراد ان کی محبت ہے، اور برائی سے مراد ان سے بغض رکھنا ہے. اب آئیے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت اکثر ہم سنتے ہیں. یہ ایک معنی کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق یہاں معنی یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھا کرو. اہل ذکر اللہ نے فرمایا. یہ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ تو ایک قول ہے کہ تورات اور انجیل کے جاننے والے. اس قول کو ابو صالح نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. دوسرا یہ ہے کہ ان سے مراد قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، یہ ابن زید نے کہا. تیسرے قول کے مطابق یہ علماء ہے، اور چوتھا قول کے مطابق ان سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہے. اہل بیت اطہار ہے. اب اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ اس کی دلیل میں یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ امام قاضی عبید اللہ النساپوری حنفی الحسکانی انہوں نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں روایت کی ہے اپنی سند سے
وکی سفیان السدی کے طریق سے حارث سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کہ اللہ نے جو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو، کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر جو کہا اللہ نے کہ تم اہل ذکر سے پوچھنا، جس چیز کا علم اور خبر تمہیں نہیں ہے وہ تم اہل ذکر سے پوچھنا۔ مولا علی فرماتے ہیں اہل ذکر سے مراد خدا کی قسم وہ ہم ہیں، اللہ کی قسم کہہ کے فرما رہے ہیں ہم اہل بیت ہیں۔ الفاظ دیکھیے آپ، فقال حضرت علی فرما رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم انا لنحن اہل الذکر نحن اہل العلم ونحن معدن التأویل والتنزیل وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ او کما قال۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اہل بیت اہل ذکر ہیں، ہم اہل علم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعویل اور تنزیل کے کان ہیں، خزانہ ہیں، جہاں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعویل اور تنزیل کے خزانے نکلتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں علم کا شہر ہوں، مولا علی خود فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، میں نے آقا سے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پس جو علم کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دروازے سے آئے، یعنی حضرت علی سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے۔ جو مولا علی کرم اللہ جو کہ غلامی کو اختیار کرے گا وہی علم کو پائے گا، وہی علم کے فیضان سے مالا مال ہوگا۔ جو مولا کائنات کی غلامی کو اختیار نہیں کرے گا، خدا کی عزت کی قسم علم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا اس کو۔ جو علم رکھتے ہیں وہ علم اگر اس کو فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے کہ وہ مولا کائنات کی غلامی اختیار کرے، ان سے سچی عقیدت اور محبت کیا کرے۔ صحابہ کرام نے بھی ان سے محبت کیا، خلفائے راشدین میں تینوں خلفاء حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی ان کا ادب کیا، احترام کیا، عقیدت کی، محبت کی۔ آقا نے خود فرمایا جو علی کو چاہنے والے وہی مومن ہوں گے، جو بغض رکھنے والے وہ منافق ہوں گے۔ مومن اور منافق کی پہچان خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علی کی محبت اور علی سے بغض رکھنے کو آپ نے فرق بتایا۔ صحابہ کرام جو چاہا سمجھ لو مومن ہے، جو نہیں چاہا سمجھ لو منافق۔ ہم مولا کائنات خود فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی سند سے حضرت جابر الجوفی کے طریق سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان باری تعالیٰ کے متعلق روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے ہم اہل بیت اہل ذکر سے مراد اہل بیت کہا ہے، یہاں اہل ذکر سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ تو دیکھیے امام طبرانی نے کہا، علامہ حافظ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں بیان کیا، اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، امام محمد المکی نے الہدایہ الی بلوغ النہایہ میں بیان کیا، امام ثعلبی نے اپنی تفسیر الکشف البیان میں بیان کیا۔ دیکھیے یہ سارے محدثین، یہ سارے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد اہل بیت طہار ہے۔ سارے اقوال اپنے جگہ پر درست ہے، کسی سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں پر اہل بیت بھی مراد ہے۔ یہ عقیدہ ہم اہل سنت جماعت کو رکھنا چاہیے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے چاہا تھا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ کرام جتنے شریعت میں ائمہ گزرے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام کیا کہتے شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام اہل بیت اطہار کی حد درجہ تعظیم اور محبت فرماتے ہیں۔ ہم ان کی محبت کے متعلق اگلے درس میں بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز اہل بیت کے مناقب اور فضائل کو ہم بیان کریں گے، کیونکہ آج یہ 5ویں نشست ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری
ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنے سے کچھ نہیں کہا، اپنے سے کچھ نہیں سنا، بس وہی مجددین ارشاد فرمایا وہی ہمارے پاس ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہ ہم نے کہا سنا یقین عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔